الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. صدق اللہ العظیم. دوستو، آج آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیت 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ابرار کی صفت میں بتایا تھا کہ وہ قیامت کے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے. وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ انہیں جزاک اللہ خیر کہا جائے، اور اگر کسی نے کہہ دیا تو دعا کے عوض میں وہ بھی دعا دے دیتے ہیں تاکہ کھانا کھلانا کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک باقی رہ جائے. اللہ یہ اخلاص کی اعلیٰ ترین نیت ہم سب کو عطا فرمائے. آج جو آیت آ رہی ہے، اب ان کے مزید نعمتوں کا ذکر اللہ کر رہے ہیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. آیت ہے نا کہ قیامت کے دن کا شر پھیلا ہوا ہوگا، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے اپنے فضل کے دامن. پھر بچا لیا ان کو اللہ نے برائی سے اس دن کی. وَلَقَّاهُمْ، اور ملاتے ان کو نَضْرَةً وَسُرُورًا، تازگی اور خوش وقتی. اہل جنت کو اللہ رب العالمین، وہ ڈر رہے تھے قیامت کے دن سے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدلہ ان کو کیا دیں گے؟ یعنی جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ نے اس سے محفوظ معمون رکھا. جو ڈرتا ہے وہ بچتا بھی ہے، جو ڈرتا ہے وہ بچتا ہے. اور ان کے چہروں کو تازگی اور دلوں کو سرور عطا کر دیا. انسان کے خوشی کے وقت بشاشت اور خوشی کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں، اور نحوست کے بھی آثار انسان کے چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں. ابھی آ رہی ہے 30 پارے میں انشاءاللہ، وہاں آپ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا. قرآن بھی پڑھتے ہوں گے کہ وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قترہ. سیاہی بھی ہوگی، نحوست بھی ہوگی، ظلمت بھی ہوگی کچھ لوگوں کے چہرے پر. اہل ایمان حشاش و بشاش ہوں گے. اللہ میں حشاش و بشاش لائیں. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور بدلہ دیا ان کو ان کے صبر پر باغ اور پوشاک ریشمی. جنت کا عیش، یعنی یہ لوگ دنیا کی تنگیوں اور سختیوں پر صبر کر کے گناہ اور معاصی سے رکے اور طاعت پر جمے رہے. اللہ میں جمع دے جی. اس لیے اللہ نے ان کو عیش کرنے کے لیے جنت کے باغ اور کیا دیا؟ لباس ہائے فاخرہ مرحمت عطا فرمایا. لباس بھی دیا قیمتی، جنت کا، دنیا کا نہیں ہے برانڈڈ شرانڈڈ، وہ جنت کا لباس ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے اس میں تختوں کے اوپر، بادشاہوں کی طرح. اللہ اکبر. کیا بتایا دیکھیے قرآن میں انشاءاللہ العزیز، یا تو اسی میں آئے گا یا آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ملکن کبیرہ، اسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ. یہ دیکھا رہا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ملک کبیر اللہ تعالیٰ دیں گے جنتی کو جنت. یہاں تو ہم لوگوں کے رہنے کے لیے بڑی اسپیس ہے.
جی اوپر کوئی سو رہا ہے، نیچے کوئی سو رہا ہے. ہمارے ساتھیوں سے پوچھے بیچارے کتنی تنگی میں، لیکن یہ دنیا ہے. انشاءاللہ آخرت میں یہ تنگی بیڈ اسپیس وہاں نہیں ہوگا جنتیوں کے لیے، وہاں تو ملکن کبیرہ ہوگا. یعنی جنت کے اندر مسہریوں پر وہ تکیہ لگائے ہوں گے، ارائک پردہ والی مسہریاں. ایک ہے ارائک کا ترجمہ یہ کیجئے کہ گاؤں تکیہ پر ٹیک لگائے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے ارائک اس مسہری کو کہتے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ صرف پلنگ بغیر پردے اور چھتری کے، اور صرف چھتری پردہ بغیر پلنگ کے ارائک نہیں کہلاتا. وہ پلنگ ارائک کہلائے گی جس پر چھتریاں بھی لگی ہوئی ہوں اور پردے بھی لگے ہوئے ہوں. حیا و غیرت کا وہاں بھی خیال ہوگا. جی اسی لیے حدیث میں ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ہے نا، حیا غیرت، یہ ایمان کی دلیل ہے. اور بے غیرتی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اسلام پورا حیا ہی حیا. پلنگ ماں چھتری اور پردہ کے ہو تو ارائک کہلاتا ہے. چھتری بھی لگی ہوئی ہو اور پردہ بھی ہو، اس کو ارائک کہتے ہیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہیں دیکھتے وہاں دھوپ اور نہ ٹھنڈ. ٹھہر دو چیز ہوتی ہے، ایک تو انسان ٹھٹھر جائے ٹھنڈک میں، اور ایک یہ ہو کہ سورج کی تپش ہو. جنت کا موسم یعنی جنت کا موسم نہایت معتدل ہوگا، نہ گرمی کی تکلیف اور نہ سردی کی. جی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت سکون بخش ہے، نہ اس میں گرمی ہے اور نہ سردی. یا زمہریر سے مراد چاند یا چمکتے ستارے. اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ جنت خود روشن ہے. جنت خود روشن ہے، اللہ کے نور سے منور ہے، نور رب سے منور ہے. اس کو نہ سورج کی ضرورت ہے نہ چاند کی. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو جنت بھی سورج اور چاند کی روشنی کے لیے محتاج نہیں ہوگی. سورج نکلنے سے پہلے باہر نکلا. کہتے ہیں جیسے صبح میں موسم دیکھتے ہیں کہ روشنی پھوٹتی ہے تو روشنی کم نہیں ہوتی، صبح کے وقت روشنی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اس طرح جنت میں بھی روشنی بڑھتی ہی چلی جائے گی. جی جنت کی تشبیہ دینا نہیں ہے. صبح کا نور تو ضعیف ہوتا ہے جس میں تاریکی مخلوط ہوتی ہے، بلکہ اس امر میں تشبیہ دیری مقصود ہے کہ جس طرح صبح کی روشنی پھیلتی جاتی ہے منقطع نہیں ہوتی، اسی طرح جنت کی روشنی رو بترقی ہوگی، منقطع نہیں ہوگی. روشنی بڑھتی ہی چلے گی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور جھک رہے ان پر اس کی چھائیں اور پست کر رکھے ہیں اس کے گچھے لٹکا کر. دو چیز ہوگی جنت کے درخت میں، سایہ بھی گھنا ہوگا اور انسان کی مرضی کے مطابق اس میں پھل لٹکے ہوئے ہوں گے. سویا ہوا ہے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوئے سوئے جو خوشا چاہے گا توڑ لے گا. بیٹھا ہے تو توڑ لے گا، کھڑا ہے تو توڑ لے گا. یعنی جنت کے باغات یعنی درختوں کی شاخیں ماں اپنے پھول و پھل وغیرہ کے ان پر جھکی پڑتی ہوں گی، اور پھلوں کے خوشے ایسی طرح لٹکے ہوں گے اور ان کے قبضے میں کر دیے جائیں گے کہ جنتی جس حالت میں چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے بے تکلف چن سکیں. شاید درختوں کی شاخوں کو یہاں ظلال سے تعبیر فرمایا ہے یا واقعی سایہ ہو، کیونکہ آفتاب کی دھوپ نہ سہی، کوئی دوسری قسم کا نور تو وہاں ضرور ہوگا. اور ابھی آیا کہ اللہ کے نور سے جنت کیا ہوگی؟ اس کے سایہ میں بہشتی تفریح کی غرض سے کبھی بیٹھنا چاہیں گے. اللہ اکبر. یہ جو آیا قطوفھا تذلیلا سے پھل یعنی جنت کے پھل بڑے سہل الحصول ہوں گے، آسانی سے انسان کو ملیں گے. اہل جنت جس طرح چاہیں گے توڑیں گے، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنتی جنت کے پھل چاہیں گے توڑ کر کھائیں گے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر جس حال میں چاہیں گے توڑ لیں گے، وہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف. اللہ نے اس جنت کی طرف آپ کو اور ہم کو دعوت دیا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ کو بچانے کے لیے اللہ نے اعمال دیے ہیں.
تاکہ موت کے وقت یہ کلمہ ہماری زبان پر اللہ کے فضل سے جاری ہو جائے. اللہ جاری کر. بس بابا سبحان اللہ.